له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة وبين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مبارکات واسطے کہ جو اکیلا تنہا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، الغرض تمام کائنات کا خالق، مالک، بادشاہ دا بادشاہ. حمد و ثنا بعد انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام ہادی و رہبر میرے دے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و خدا دے لکھاں اور کروڑاں درود و سلام. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ پچھلے جمعے دے ہی موضوع اگے چلاواں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سمیت سانوں سارے اس دے اُتے عمل کرنے کی بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. بہت سارے اہم مسئلے نماز کے حوالے نال کچھ دوست احباب سنت نو کہ یہ تو بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ سنت چھوڑتا ہے تو اس نو گناہ سمجھا جاتا ہے. گناہ کا تصور شریعت کے اندر ہے. شریعت کہتی ہے کہ آ گناہ کا کام ہے، آ گناہ کا کام نہیں ہے. جو حدیث مبارکہ خطبے کے اندر بیان کی ہے وعن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ وبین کل اذانین صلاۃ قال فی الثالثۃ لمن شاء. اذان کی جمع اذانین ہے، مطلب ہر اذان مطلب پہلی اذان جو سپیکر کے اندر گئی جاتی ہے،
دوسری اذان لفظ استعمال ہویا مستعمل جو تکبیر کی جاتی ہے کہ انہاں دونوں اذاناں دے درمیان نماز ہے جس میں اسی سنت موقدہ بھی کہتے ہیں اور کچھ سنت غیر موقدہ بھی شامل ہے۔ یہ سادی سمجھن واسطے موقدہ اور غیر موقدہ ہے، پڑھنے ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فی الثالثۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بنایا کیا لمن شاء، جو شخص چاہے، جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھن کا ثواب بھی دسیا ہے کہ جو کہ 12 رکعتاں دی ہمیشہ ہی کرے گا، پچھلے جمعے بھی بیان کیتا سی، فجر دیاں 2 سنتاں پہلیاں، زہر دیاں پہلیاں 4 تے 2 بعد دیاں، پھر اس تو بعد مغرب تو بعد دیاں 2 رکعتاں، عشاء تو بعد دیاں 2 رکعتاں، یہ سنت جو ہمیشہ کرے گا، سفر دے اندر بھی حضر دے اندر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے، اس کو جنتی ضمانت دی گئی۔ اب کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو مطلب اس کا اپنا فعل ہے، وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے، ضمانت والے کام کو تو چھوڑنے بھی چاہیے۔ ہاں اگے ایک بات جو میں بارہا کیا کرتا ہاں کہ سنت ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ اگے اس دی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ گھر کے اندر تلاوت سنت اور نوافل نال کو سن زندہ رکھنا، مطلب قرآن دی تلاوت جو گھر کے اندر ہوندی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبرستان نہ بناؤ، تو مطلب قبرستان سے تلاوت نہیں ہو سکتی، قبرستان سے سنت اور نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہوں جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے، کھلی واضح دلیل ہے نا، ایک موجود ہے کہ آ عمل کرو، اپنے گھر میں قبرستان نہ بناؤ، تو مطلب قبرستان کے اندر ایک کام نہیں ہوندے، ایک گھر کے اندر ہوندے۔ دوسری حدیث موجود ہے جس کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، عبداللہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیؤذنہ بصلاۃ الغداۃ نشبت عائشہ بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذانه بالصلاة وتابع آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت الفجر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أصبحت جدا، فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتها وأحسنتها وأجملتها۔ ابو داؤد اس کی روایت کرنے والے نے، بیان کرنے والے، میرے بھائیوں لمبی حدیث، اس کے اندر بہت سارے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر امام نو بلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت گھر کے اندر پڑھتے سی، اس کے اندر موجود ہے
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بلال واسطے گئے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ تو رستے دے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئی ہیں، وہ کچھ سوال پوچھنے لگ گئی ہیں۔ تو زید کے بچوں نکل گیا کہ میں اللہ کے نبی نو بلانے واسطے آیا۔ تو جدو یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول گئے اور انہوں نے نماز دی اطلاع دیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نماز کے لیے نہ نکلے۔ فلم یخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما خرج صلی بالناس، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز کے لیے نہ نکلے، پھر جب باہر آئے تو آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی امر کی دریافت میں ان کو مشغول کر لیا تھا اور صبح زیادہ روشن ہو گئی، یعنی کہ اتنی لمبی گفتگو ہوئی کہ آپ صبح روشن ہو گئی، صبح روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت پڑھ رہے سے گھر دے اندر سنت پڑھ رہے سے۔ سنت کے بارے دے اندر پوچھ گچھ کرنا، فرضی نماز کے بارے پوچھن کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے کولوں پوچھو، یار تو نماز نہیں پڑھی، فرضی نماز تو پڑھن نہیں آیا، وہ پوچھن کا حکم ہے۔ سنت اور نوافل کے بارے دے اندر پوچھن کا حکم نہیں، شریعت نے منع کیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یراؤون کا معنی کی ہے ہلاکت ہے نمازیاں واسطے۔ پھر اگے انہوں نے دو صفاتاں بیان کی تھی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی کرنے والے نماز کے اندر، الذین هم یراؤون دوسری سستی کہ دکھلاوے دی نماز۔ اور میرے بھائی دکھلاوا کنوں کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے نو دیکھ کے تے کام کرنا، اسے کوئی اسے کیا جاتا ہے کہ مینوں بندہ دیکھے کام کرتے نو بندہ دیکھے، یہ ہو گیا دکھلاوا۔ فرضی نماز یہ دکھلاوے دی نہیں ہوندی، بے شک یہ بڑی ساریاں دے سامنے جاندی ہے، پر دکھلاوے دے زمرے چ یہ نہیں ہوندی، کیونکہ یہ دکھا کے ہی پڑھن کا حکم ہے۔ با جماعت پڑھن کا حکم ہے کہ با جماعت ایک بندہ ہوتا ہے، 100 200 500 کتنے دی تعداد چ لوگ ہوتے، تو دکھا کے ہی پڑھن کا حکم ہے۔ ہاں کیڑی نماز ہے جہدے بارے دے اندر الذین هم یراؤون کیا گیا ہے، وہ سنت اور نوافل نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ اپنے گھراں دے اندر سنت اور نوافل نو پڑھو، گھر جا کے پڑھو۔ اس کی بہت ساریاں حکمتاں بھی نے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے تمہیں دیکھن گے، ماں باپ کو دیکھن گے کہ سارے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے پڑھن کا شوق ہوئے گا۔ بچیاں نے چلو بچے کے نال آ جان گے، بچیاں انہوں نے کس طرح تربیت انہوں کی ہوئے گی، تہاڈا عمل وہ دیکھن گے، وہ مطابق چلن گے نا۔ جب بچیاں کو تسی دکھانا ہی نہیں، تسی گھر سنت اور نوافل پڑھنے نہیں، یا اس تو بعد مین چیز جڑی ہے، جو بھی عمل مرد کرے گا اس کی عورت بھی کرنے کی کوشش کرے گی، اس کی عورت کو بھی نصیحت ہوئے گی، عبرت اس دے ہوئے، وہ اپنے ہر عمل وہ کرنے کی کوشش کرے گی جو وہ مرد کرتا ہے، بیوی، اور بیوی تو بعد میں بچے کے اوپر اس کا اثر ہوئے گا۔
تواڈے عمل نے ہی انہاں دونوں دی اصلاح کرنی ہے، دونوں نوں نماز دا پابند بنانا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر تے دکھلاوے دی نماز اس تو بچ جاؤ گے اس واسطے۔ پھر تیسرا فائدہ کہ جدوں تسی گھر سنت پڑھنی ہے تو وضو گھروں کر کے آؤ گے تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ہر قدم دے بدلے ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوئے گا، ایک گناہ معاف ہوئے گا۔ کتنیاں جتنے قدم چل کے آواں گے اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ گناہ دی مٹائی، گناہ مٹن گے۔ ہن گھر چ اگر وضو کر کے آئے، جدو وضو گھر کیتا ہے تو سنت بھی گھر پڑھ کے آنی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ ہے سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ ہاں ہن کچھ ساتھی مطلب دکاندار حضرات نے وہ کی کریں، اپنی وہ جگہ دکان والی اتھے سنت ادا کر کے آن، باعث برکت ہے۔ ایک جگہ مخصوص کرندہ اللہ نے ہر جگہ دے نماز، اللہ نے امت محمدی علیہ السلام تے ساری زمین جیڑی ہے پاک کر دیتی ہے، ساری زمین پاک ہے۔ ہاں الا جتھے نجاست موجود ہے، جتھے نجاست موجود ہے، نجاست ختم کر دو وہ پاک ہے زمین، نجاست ختم کر دو وہ زمین پاک ہے، تو پھر اتنے تسی نماز پڑھو، وہ فائدہ ہے۔ دکان سے پڑھ کے آؤ گے باعث برکت بن جائے گی تہاڈی دکان، اللہ اتنے تہاڈی مال دے اندر برکت پائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، دکان کے اندر ہاں اتنے کوئی بندہ کہندا ہے کہ یار ہن اتنے سارے دے سامنے نماز پڑھی، تو پھر وہ کوئی ایسی کوٹ والی جگہ چھپ کے سنت اور نوافل چھپ کے پڑھنے چاہیے، یا ساڈے ایمان اتنے پختہ ہو جان کہ ساڈے اندر دکھلاوا ہو گئی نا۔ کیا ہے ساڈے اتنے ایمان پختہ کہ اسی دکھلاوا کرن تو باز آ سکتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ساڈے یہ ایک لمحہ، ایک سوچ آن دی دیر ہے دماغ کے اندر، ایک سوچ آن دی دیر ہے تو سارا عمل برباد، ساری محنت برباد۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھی، صبح دی سنت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اتنے کچھ ساتھی غلطی کر جاتے ہیں۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں پڑھ لی، سنت ادا نہیں کر لی۔ سنت ادا کرن تو بعد روشنی ہو گئی، حالانکہ آپ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جدوں قرات شروع کرنی ہے، نماز شروع کرنی ہے، اندھیرا ہونا چاہیے، جدوں جماعت ختم ہوئے روشنی آ جانی چاہیے ہے، پہچان لے جان کہ کہڑے کہڑے نماز پڑھنے واسطے گئے، پہچان لے جان، یعنی کہ کتنی لمبی قرات کرنی ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر دی رکعت دے اندر، پہلی رکعت دے اندر کم از کم 30 آیات، 30 آیات کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ 30 آیات پہلی رکعت دے اندر، اور دوسری رکعت دے اندر بھی اسی طرح ہی ہے۔ پوری نماز کے اندر کم از کم 60 آیات کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں ہن بندہ اگر کوئی نہیں یہ پورا اتر سکتا، وہ 60 آیات نہیں پڑھتا، تو کیا اس کی نماز نہیں ہوئے گی؟ ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔
لیکن اگے نماز پڑھان واسطے شرط یہ ہے کہ کم از کم وہ بندہ کھڑا ہوئے جس نو 60 آیات آندیاں ہوں. کم از کم کتنیاں؟ 60 آیات اس نو آندیاں ہون. وہ اگے کھڑا ہو کے نماز فجر دی پڑھا. مغرب دی نماز واسطے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورتاں دسیاں نے کہڑیاں پڑھنیاں. عشاء دی نماز واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورتاں دا دسیا کہ کہڑیاں پڑھنیاں. سب کچھ موجود ہے. احادیث دا مطالعہ ایک نہیں ہے. اسی اپنے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا مطالعہ نہیں کرنا. پھر محبوبیت کتھے رہ گئی؟ یہ محبت کتھے رہ گئی؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں ہر وہ عمل دیکھا کہ میرا محبوب نے جو کیا ہے نا میں اس کو دیکھا تاکہ میں وہ عمل کرا تے کل قیامت دن مینوں انہاں دا ساتھ نصیب ہوئے. محبت تو یہ ہے. یہ محبت کہانی ہے کہ اسی محبت باقی سارا دنیا دا کام اسی سیکھ لیں گے. ایک نہیں سیکھنا تو قرآن اور حدیث نہیں سیکھنی. میں بارہا جگہ تے اس کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیچھے کھڑے ہو کے نماز دی حالت چ آیات یاد کیتیاں، قرآن یاد کیتا. اے ساڈے اس جمعے دے مجمع دے اندر میرا سوال ہے کہ اسی کتنی آیات امام دے پیچھے کھڑے ہو کے یاد کیتیاں. نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. کیا اس نماز پڑھن دا کچھ یہ بھی فائدہ حاصل کیتا ہے کہ نہیں کہ اسی انہاں آیات نو یاد. ہن مثال دے طور پہ ہر جمعے دے اندر پہلی رکعت چ سبح اسم ربک الاعلی پوری سورت پڑھی جاتی ہے. دوسری رکعت کے اندر حل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھی جاتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ الحمدللہ مساجد اصل اہل سنت اس کے اندر یہ موجود ہے. جو سنت پہ عمل کرنے والے نے الحمدللہ وہ یہی پڑھتے ہیں. فجر دی نماز کے اندر سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے. دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر پڑھی جاتی ہے. ہن جتنے بھی نمازی نے کیا میں تے اج تک الحمدللہ چھوٹے ہوندے تو ہن تک آ کے ساڈی اس مسجد کا ہی عمل دیکھا ہے. کدی اس کی مخالفت نہیں ہوئی. کیا یہ ساڈے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے ساتھی کیا انہاں وچوں کسی نے بھی ایک سورت بھی یاد کر لی ہے پیچھے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آپ صاحب نماز سے خیالات بڑے ہوندے نے. خیالات بڑے ہوندے نے. بھائی تسی اپنے آپ کو مشغول ہی نہیں رکھتے. خیالات تو آن گے. اپنے آپ کو مشغول تو رکھو. اپنے دماغ نو انہاں صورتاں انہاں آیات کی طرف رکھو کہ میں یہ حفظ کرنیاں نے یاد کرنیاں نے. یقین کرو 40 سال 50 سال 30 سال عمر ہو گئی ہے نمازاں پڑھدیاں نو یہ قرآن دی تلاوت سندیاں نو. جے اگر اسی اننے 30 سالاں چ اسی چند آیات حفظ نہیں کر سکے تو پھر غور فکر زیادہ. پھر اپنے عمل تے بھی سانو غور کرنا چاہیے. اپنے عمل تے غور و فکر کرنی چاہیے. اپنے کلمے تے غور و فکر کرنی چاہیے. اپنے اعمال تے اپنے افعال تے غور و فکر کرنی چاہیے. کیا بس اسی پیچھے آ کے کھڑے ہونے والے ہیں؟ میرے بھائی اس صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن یاد کر لیا. اور میں مشہور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ بچہ
بکریاں چرانے والا. وہ حدیث کے اندر پچھلے دنوں میں پڑھ رہے سی کہ بعض اوقات وہ صحابہ کرام تو سن کے یاد کر لیتا سی، بعض اوقات مدینہ طیبہ کے اندر آ کے جدوں انہوں کوئی ملتا نہیں سی نا، بھی بہت دیر ہو گئی ہے کوئی بندہ نہیں آیا، تو وہ مدینہ طیبہ کے اندر آ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز سن رہے اور اسے سن کے چلا جاتا سی. تو جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے چوں زیادہ اور جانن والا قرآن دا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈے وچ ایننا کہ جنہ بال ہے 7-8 سال کا. کتنی عمر؟ 7 تو 8 سال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نو امامت واسطے کھڑا کرو. ہن ایتھے اسی ساڈا دل نہیں منگدا جی میرے بھائی، تیرا دل کدے تے نہیں منگدا؟ اللہ دے نبی دی بات تے نہیں منگدا، کدے تے نہیں منگدا؟ سوال ہے نا، کدے تے نہیں منگدا؟ بچے دے کے کھڑا کرن تے جس نبی جس ذات اللہ نے اس دین نو اتاریا جدو اس نے اس نو کھڑا کر دیتا ہے، پھر تیرے میرے دل کے اندر جڑی چیز موجود ہے پھر وہ ایمان والی حالت نہیں ہے. اللہ دے نبی دی ذات تے ایمان نہیں پھر ہے میرا. اگر ایمان ہوندا تو میں یہ کہندا کہ نہیں میرے نبی دا حکم ہے کہ اے اگے کھڑا ہوئے گا، میں دے پیچھے نماز پڑھنی ہے چاہے جڈا بڑا مرضی چودھری ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی، میرے محبوب نبی، جدا محبوب ہے نبی، وہ اپنے نبی دی اطاعت دے اندر زندگی گزارے گا. جس نو محبوب، جس نے دکھلاوے واسطے محبوب بنایا ہے نا، انہیں عمل نہیں کرنا. اس بندے نے عمل نہیں کرنا جس نے دکھلاوے واسطے، جس نے صحیح معنی دے اندر محبت پالی ہے اللہ دے نبی دی دل دے اندر، وہ ہمیشہ جتھے اللہ دے نبی دا نام آئے گا، اللہ دا کلام آئے گا، اپنے سر نو جھکا دے گا. میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھی، یہ دلاں دے اندر اسی کسی دی بات نو، میں کوئی حدیث بیان کردا تسی میری بات نو نہیں ٹھکراندے میرے بھائی، تسی اللہ دے نبی دی بات نو ٹھکراندے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو میرے نبی دی بات دے اندر شک چ بھی پہ جائے نا، شک بعد اس کے کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، ایک مسئلہ واضح ہو گیا، پھر کسی دے کہن تے اس مسئلے تے شک پاوے، اپنے دماغ دے اندر شک بھر لوے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی کہندا ہے کہ ایسے بندے نے مومنہ دا راہ چھڑ دیتا ہے، مومنہ دا راہ چھڑ دیتا ہے. اے مومن دا شیوا کی ہے؟ اللہ دے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک مومن آ رہا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا سامنے بیٹھے ہیں بیٹھ جاؤ، کیا دے انہوں پر وہ جتیاں والی جگہ تے پہنچیا سی، اوتھے ہی بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا میرا سی آپ بھی ایتھے بیٹھ گیا. آپ نے کہنے لگا اللہ دے نبی تہاڈا حکم آ گیا سی بیٹھ جاؤ، میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیتا میں ایک قدم اگے جھک لواں یا ایک قدم پیچھے رہ جاؤں، میں ایتھے ہی بیٹھ گیا. اے ہے ایمان میرے بھائی، اے ہے مومن. جب تک ساڈا ایمان اے نہیں بنتا اتنی دیر تک میرے بھائی ساری کامیابی نہیں ہے، ساری کامرانی نہیں ہے. جدو اسی اپنا دل اپنا دماغ دیکھنا ہے تو پھر میرے بھائی پھر دین نہیں تسی دیکھ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سوال کیتا نا، دین عقل دے تابع ہے یا عقل دین دے تابع ہے؟ وہ تو بھی موجود سن. میرے بھائی اپنی اصلاح کر، اللہ کی قسم اگر دل اور دماغ صاف نہ کیتا تو یہ عمل برباد ہو جانے نے، یہ پیسے برباد ہو جانے نے، یہ نمازاں بڑیاں کم نہیں آنی، یہ حج زکات ادا کیتے کم نہیں آنے، کوئی کم نہیں آنا.
کیوں کہ نیت ہی ٹھیک نہیں. انما الاعمال بالنیات. ہاں جی، دین عقل دے تابع ہے یا عقل دین دے تابع ہے؟ آپ نے فرمایا اگر دین عقل دے تابع ہوندا، غور کرو، اگر دین عقل دے تابع ہوندا تو مسئلہ سمجھایا ہے کہ جدو اسی مسح کرتے ہیں پیر دا، جراباں جدو پائیاں ہوندیاں مسح کرتے ہیں، اوپروں کرتے ہیں تھلیوں اوپروں. عقل کی کہندی ہے کہ یار پیر تے تھلے لگا، تھلیوں لگا، مٹی تھلے لگنی چاہیے، گندگی تھلیوں لگنی چاہیے، تھلیوں ہی لگتی ہے نا. یار اسی اوپروں کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ ساڑھے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے اوپروں صاف کرنا ہے، اس واسطے اوپروں صاف کر رہے ہیں. میرے بھائی جب تک اے ایمان تواڈے دل چ پیدا نہیں ہوندا کہ بھائی عقل کہندی ہے بھی تھلیوں صاف کر، نہیں، دین کہندا ہے اوپروں صاف کر. میں دین دی گل مننی ہے، عقل دی مننی. جب تک عقل نو دین دے تابع نہیں کرو گے کامیابی نہیں ملے گی. جدوں عقل نو دین دے تابع کر لیا انشاءاللہ بلندیاں اللہ دنیا دے بھی کامیابیاں نال نوازے گا، آخرت بھی کامیابیاں نال نوازے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جتنا بھی سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.